حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگو دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طرح سے خطبہ جمعہ کا عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ وقت اور حالات کے حساب سے آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اس عنوان پر کہ ایک مسلم نوجوان کیسا ہو. اصل بنیاد خاص ایک قوم کا جو ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. وہ نوجوانوں کی جماعت ہوتی ہے جو ایک قوم کا سرمایہ ہوتی ہے. ایک قوم جو بلندیوں پر پہنچتی ہے، یہی نوجوانوں کی کاوشیں ہیں، یہی نوجوانوں کی جد و جہد ہے، یہی نوجوانوں کی محنت ہوتی ہے کہ قوموں کو ترقی کے عروج پر لے کے چلے جاتی ہے. اور یہی قوموں کی ایک کمزوری نوجوان کہ اگر یہ نوجوان نسل، یہ نوجوانوں کا گروپ اگر بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو جو قومیں ایک وقت پر لوگوں پر حکومت کیا کرتی تھی، وہ قومیں جن کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ محکوم بن کر رہ جاتی ہیں. جو قومیں غالب ہوا کرتی تھی اگر ان کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، بیکار کے کاموں میں پڑ جائیں، پھر وہ اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے، پھر ایسی قومیں ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں، پھر انہیں ناکامیوں کے ایسے دلدل میں ڈھکیل دیا جاتا ہے کہ پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آئیں، نوجوانوں سے خاص کتاب ہے معراج. نوجوان ساتھیوں، ذرا میری باتوں کو
تھوڑا کان لگا کر سننے کی کوشش تو کرو, ذرا تھوڑا دل دماغ کو ادھر حاضر کرو, ذرا نوجوانوں میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا باتیں سمجھانے لگا ہوں, کیا باتیں بتانے لگا ہوں, ذرا اس طرف دھیان دینے کی کوشش کرو. آؤ یہ حدیث سے بات کی شروعات کرتا ہوں. ذرا اگر تم نوجوانی کے مرحلے میں ہو, اگر تمہاری عمر 15-16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان میں ہے, تو ذرا یہ حدیث کو اپنے پلے باندھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا, ساری انسانیت کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا, کوئی نہیں بچے گا, ہر ایک کو میدان محشر میں لا کھڑا کر دیا جائے گا. نبی کریم کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ میدان محشر کی جو زمین ہوگی, وہ زمین انسانوں کے پیروں کو ایسے جکڑ لے گی کہ کوئی ہل نہیں سکے گا. ذرا سمجھے کیا, ذرا سمجھ میں آیا کیا کہ تم سمر میں گرمائی دنوں میں کوئی دھوپ تمہیں جب لگتی ہے تو تم وہ دھوپ کی تپش سے آگے ہٹنا چاہتے ہو. ذرا سمجھ میں آیا کیا کہ کہیں پر اگر پانی بہتا ہو گندا تم ہٹنا چاہتے ہو. نبی کی دوسری حدیثیں کہتی ہے سوا نیزے پر سورج ہوگا, پسینہ بہتا ہوگا, انسان ہٹنا چاہے گا. نبی کریم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے ہٹنے نہیں دیا جائے گا. کیا کہا؟ زمین پکڑ لے گی, جکڑ لے گی پیروں کو, اس کو ہلنے ڈلنے کی گنجائش باقی نہیں رکھی جائے گی. کیا کہا جائے گا؟ بندے یہ 5 سوال تجھ سے کیے جا رہے ہیں, یہ 5 باتیں تجھ سے پوچھی جا رہی ہے, جب تک تو یہ 5 باتوں کا جواب نہ دے اپنے ایک قدم کو جنبش بھی نہیں دے سکتا. کیا سوال ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں, ابن مسعود کی روایت کے ساتھ ترمذی کی روایت, پہلا سوال کیا سوال ہوگا؟ پہلا, بندے ذرا بتا اپنی عمر کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ اللہ اکبر. عمر, زندگی, آپ کی میری زندگی کہاں گزار کے آیا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی بچوں کی بڑی ذمہ داری تھی, آسٹریلیا میں کام کرنے میں گزار کے آیا. نہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بڑی ایسی تنگی تھی, ذاتی گھر کی جستجو تھی, بس صبح و شام کمائی میں لگا کر آیا. نہیں, سوال ہوگا کہاں زندگی کھپری, ذرا دیکھو تو صحیح, کہاں زندگی کھپری آپ کی میری؟ ذرا دیکھو ماحول کو, ذرا بتاؤ ماحول کو. عبادت کی گنجائش ہی نہیں انسان کی زندگی میں, اسلام پر عمل کا معاملہ ہی نہیں اس انسان کی زندگی میں. کیا ذرا تھوڑے سے شعور والے ہوئے 7-8 سال کے, جس عمر میں نبی نے کہا 7 سال کی عمر میں اولاد کو نماز پڑھاؤ, ہمیں اسکول کی فکر, کون سا اسکول اچھا, کہاں بہتر پڑھاتے, کہاں پر کے لیکچرز اچھے ہیں, کہاں کے ٹیچرز اچھے, کہاں کا ماحول اچھا ہے. اب یہ ترتیب کو دیکھو آپ زندگی کی. اچھا یہی زندگی کا سوال ہونے والا ہے, کیا کرے زندگی میں, کہاں زندگی گزار کے آئے. 7 سال کی عمر میں بچے کو لگائے, یہ چھوٹا بچہ, انہیں 15 کلو کا, اس کا بیگ 20 کلو کا, انہیں اتنا چھوٹا, دالے تعلیم کا بوجھ اس کے اوپر, فکر لگاؤ, اب پڑھ لا بچہ, پڑھاؤ زندگی کہاں. پھر آیا 10th کلاس میں 14 سال 15 سال کی عمر میں, کیا پھر پڑھائی انٹرمیڈیٹ, پھر پڑھائی گریجویشن, انجینئر, ڈاکٹر, فلاں, پھر کیا اب تو کر لیا نا, گریجویشن انجینئر بن گئے نا, اب اپنا کریئر سٹارٹ کرو, ذرا پروفیشن چوز کرو, ذرا کمائی میں لگو. پھر اب بتایا جاتا ہے کمائے تو شادی کرتے ہیں. اب بندہ بولتا شادی کرنا ہے تو کمانا ہے, نکلتا اب محنت کے اندر, کما, پیسہ, وہاں سے ادھر بھاگتا. لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے واسطے, تھوڑے لوگ ہجرت کرتے ہیں پیسے کے واسطے. گئے انڈیا میں ہیں, سالوں ماں باپ کی صورت نہیں دیکھتے. کہاں؟ وہ آئی ٹی کا ہب بنگلور میں, وہاں کام کر رہا ہوں, وہاں چلے گیا, وہاں کام کر رہا ہوں, جا رہی زندگی دیکھو چل رہی. شادی ہو گئی, پیسہ کمائے, شادی ہو گئی, شادی ہوئی. اب یہاں سے عمر میں بیوی کی ذمہ داری, بیوی کے ناز و نخرے, بیوی کے فرمائشیں,
پھر اولاد ہو گئی، پھر اولاد کے مسئلے میں، پھر ہوتے ہوتے ایسے پوری زندگی انسان کی ایک ہی محنت پہ گزار دیا کہ دنیا کیسے بناؤں، پھر کل قیامت میں آ کر یہی زندگی کے بارے میں سوال، بندے ذرا بتا کہاں گزار کے آیا بھائی زندگی؟ یہ بولتے اللہ کے سامنے جا کے، یہ محنت کر کے گئے، یہ بتاتے اللہ کے سامنے دین کے واسطے کیا محنت کرے ذرا بتاؤ، دین کے واسطے کیا وقت لگائے ذرا بتاؤ۔ پہلا سوال، کیا عمر کہاں گزارے بھائی؟ تمہارے عمر کا مین مقصد کیا تھا آخر؟ تمہاری زندگی کا موٹیو مقصد تھا کیا آخر؟ کیا کرنا چاہتے تھے زندگی میں ذرا بتاؤ، بتانا پڑے گا۔ دوسرا سوال، اچھا عمر تو عمر ہے، زندگی تو زندگی ہے، لیکن یہ پوری عمر اور زندگی میں جو اصل توانائی جوانی کی ہوتی ہے وہ اور میں نہیں ہوتی، بچپن میں وہ طاقت نہیں اور بڑھاپے میں بھی وہ صلاحیت نہیں، اصل تو تیری زندگی بالغ ہونے سے لے کر 40-45 سال تک کی ہے۔ ذرا دوسرے سوال پہ آ بندے، ذرا بتا بندے، تو نے اپنی جوانی کی توانائی کو کہاں کھپا کے آیا؟ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں 2 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، عیاشی کر لو، کل کس نے دیکھا، یہ کہتے ہیں لوگ، اور بندے کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بندے کل قیامت کے دن تجھ کو اور مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جوانی جو اللہ نے تجھے دی ہے، یہ صحت مند جوانی، یہ صحت مند جوانی، اس کے بارے میں رب تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ بندے کو اندازہ ہی نہیں کہ کبھی پبوں میں گھوم رہا ہے، کبھی کلبوں میں پھر رہا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں ہے، کبھی دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر ہے، بس اپنی جوانی کو اس کے قابل سمجھ بیٹھا ہے انسان۔ بندے ذرا بتا تیری جوانی کہاں گزارا بھائی؟ تیری جوانی آخر کدھر گزار کے آیا تو اپنی جوانی کو؟ کیا نوجوانوں کا مشغلہ ہو گیا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا یہ جاننے کی کوشش تو کرو، ذرا یہ سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ نوجوانوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اگر تمہیں جوانی عطا کی، کیوں دی تمہیں جوانی؟ ذرا بتاؤ، ہے کوئی تمہارے پاس مقصد؟ زندگی کا کوئی مقصد ہے تمہارے پاس؟ کیا کوئی مقصد بنائے ہے تم سے؟ نہیں، صرف دنیا 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 پرستی میں جوانی انسانوں کی۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال کیا جائے گا، بندے یہ جوانی مال کمانے میں گزارانا تو، اب بتا مال کمایا کہاں سے؟ اللہ اکبر، کہاں سے مال آیا تیرے پاس آخر؟ کیا تو لوگوں کا حق مار کر مال جمع کیا؟ کیا تو لوگوں کو دھوکہ دے کر مال جمع کیا؟ ذرا بندے بتا، ذرا بتا، یہ تیرے پاس اور لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، تیری جائیدادیں بینک بیلنس ہے، آخر تو یہ کمایا کہاں سے؟ ذرا مال کے بارے میں انسان تھوڑا سمجھے۔ آپ دیکھو، انسان صبح سے شام تک جو شعور والے بندے ہیں وہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے صرف اسی فکر میں گزار دیتے ہیں کہ مال اور کہاں سے کماؤں۔ دیکھو آپ ذرا، آپ کی میری زندگی دیکھ لو۔ آپ صبح اٹھے 9 بجے کو نوکری پہ نکل گئے، آفس کو چلے گئے، پھر شام میں 8 بجے تک کام 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 کام، پھر شام کو گھر کو آئے، کیا کرنا ہے؟ چٹی کے پیسے بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ سائیکل لیے تھے، موٹر سائیکل لیے تھے، گاڑی ٹی وی فریج لیے تھے، قسطیں ادا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بہن کی شادی کے واسطے۔ یہ زندگی کا مقصد آپ کی۔ مال کہاں سے آ رہا ہے انسان کو اندازہ نہیں، جہاں سے بھی آیا بس آتے رہندو بڑھ رہا انسان۔ سود دو بھائی، 1 لاکھ دیو، 2 سال میں ڈبل کر کے دے دیتے، لے لو بھائی، آگے تو بس ہے خلاص۔ اکاؤنٹ ہے بینک میں، سیونگز اکاؤنٹ، سود آ رہا تھوڑا تھوڑا، ہاں چلو چلتے رہتا، کیا کرنا ہے؟ کہاں سے پیسہ کمائے؟ سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ ذرا وہ لوگ جو حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام کمائیوں کی طرف جاتے ہیں، ذرا تھوڑا اس طرف دھیان تو دو، سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ تم وقتیہ طور پر 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ روپے یہ دنیا میں ایسے ہی خرچ کر کے چلے جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی زمین تمہیں چھوڑے گی نہیں جب تک تم سوال کا جواب نہیں دو گے۔ مال کہاں سے کمائے صاحب؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بات بتاؤں میں آپ کو،
ایسی کئی حرام چیزیں ہیں جس کو انسان آج حلال سمجھ کر مال کمانے لگ گیا ہے. سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پر باہر کے ملکوں کو جا کر وہاں کے ہوٹل میں ویٹر بن کر شراب سرو کر لیں گے, وقتیہ طور پہ کیا نکالنا ہے نا خرچ, حرام کمائی ہے یقین جانو. تم سمجھتے ہیں کہ تم گھر کو لیز پر دو, کیا پھر اس کے بعد پیسے کا پیسہ کھا جاؤ پورا, کیا یہ حرام کمائی نہیں ہے؟ حرام کمائی نہیں ہے رہن پر گھر دینا. ایک تو رہن پہ گھر بھی دے رہا, گھر بھی لے رہا, پھر 2 سال کے بعد گھر میں رہ کے پورا 3 لاکھ روپے واپس بھی لے رہا. حرام نہیں ہے کیا یہ؟ کرایہ طے کر کے رہنا ہے رہن کے. ایسی بہت چیزیں ہیں جس کو. اور ایک مسئلہ ہے بھائی, مال کہاں سے کمائیں, تو اس سلسلے میں ہمارے نوجوانوں نے ایک طرف رہنمائی کی ہماری, کہا عزیز بھائی موقع ملے تو اس بارے میں ڈسکس کرنا. کیا آج کل زومیٹو اور سویگی کا دور چل پڑا ہے, ایدی کنڈے ہو گئے پورے یہاں سے وہاں تک, گھر کے عورتاں بھی ایدی کنڈے ہو گئے, مرداں بھی ایدی کنڈے ہو گئے, پورے ایدیاں ہو گئے, پکانا نہیں ہو رہا, کیا اپلیکیشن میں جا رہے ہیں کلک کر کے منگا لے رہے ہیں یہ سب. اس سلسلے میں میرے بھائیوں جو زومیٹو اور سویگی میں کام کرتے ہیں, ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرو, حلال اور حرام میں تمیز پیدا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپنی کو دھوکہ دے کر لانگ روٹ والا کسٹمر لیں گے, وہ بریجوں کے نیچے فلائی اووروں کے نیچے کھڑے ہو کے, لوگوں تم کمپنی کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تمہاری کمائی حلال کی حرام کی سمجھنے کی کوشش کرو. دھوکہ دے کر جو کمائی جاتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی. ایسی بہت باتیں. کہاں سے پیسہ آیا بولنا پڑے گا قیامت کے دن, بولنا پڑے گا کہاں سے پیسہ کمائیں, کہاں سے گھر بار چلتا تھا, سو بولنا پڑے گا. تیسرا سوال یہ ہو گیا. چوتھا سوال, اچھا بندے اگر تو حلال کمائی کمایا, دن رات ایک کر کر خون پسینے کی کمائی, تیری محنت کی گاڑی کمائی, ذرہ برابر ایک پیسہ حرام کا نہیں اس میں, تو آ بندے اب بتا. چوتھا سوال تیرے سامنے ہے, کمائی تو حلال کی ہے, خرچ کس میں کرا یہ بتا. اب کہاں خرچہ کرے بھائی؟ کہیں اولاد کی خواہش میں حرام کام میں تو خرچہ نہیں کر دیے, کہیں دوستوں کی خواہش میں حرام جگہ تو خرچ نہیں کر دیے, کہیں پر رشتہ داروں کی خواہش میں حرام جگہ تو خرچ. دیکھو آپ آج ادھر جا کے 8-8 گھنٹے محنت کر کے حلال کمائی کما کے لاتا, باہر آ کے وہ حلال کمائی سے سگریٹ پیتا, حرام جگہ خرچ کرتا. گاڑی کمائی حلال کی لاتا اور گھر میں وہ ڈش ٹی وی کا بل پے کرتا. حرام ہے, حرام میں. سوال ہوگا کہاں خرچ کرے بندے تم یہ پیسہ؟ ذرا بتاؤ خرچہ کہاں ہوا تمہارا, تم کہاں خرچ کرے؟ دیکھو اب آج ایک اہم مسئلہ بتاؤں میں آپ کو. انسان اپنی خواہشیں بڑھا کر غریب ہوں کہتا ہے, اللہ اکبر, اپنی خواہشیں بڑھا لیتا پھر بولتا میں غریب ہوں. ارے تجھے ضرورت نہیں یہ زندگی کے اتنے عیش و آرام کے سامان کی, اللہ نے تیرے مقدر میں جو روزی لکھی ہے تیرے لیے بس ہے وہ زندگی. نا شکرہ بندہ نہ بن. کہاں خرچہ؟ بس خرچے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں, امت کا پیسہ 2 جگہ بڑا خطرناک طریقے سے خرچ ہو رہا ہے. اگر امت مسلمہ کے اندر یہ 2 مسئلے حل ہوں گے تو یقین جانیے گا امت مسلمہ کے اندر کوئی جو ہے نا غریب نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیا 2 مسئلے ہیں؟ نمبر 1 تعلیم پہ خرچ. تعلیم پر خرچ. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مہنگی جگہ پڑھاؤں گا تو میرا اسٹیٹس برقرار رہے گا, اس واسطے مہنگے کالجز میں بچوں کا ایڈمیشن کرواتا ہے. آج کل تعلیم کا معیار ختم ہو گیا جی میرے بھائی. جو اصل بنیادی معیار تھا تعلیم کا, جو اسکول اور کالجز وغیرہ کے اندر پڑھانا تھا, وہ اصل بنیادی ختم ہو گیا. سب دکھاوا ہو گیا یہاں سے وہاں تک, سب دکھاوا ہو گیا یہاں سے وہاں تک. سب اسکول کالجز ہر جگہ کا یہی مسئلہ ہے, دکھاوے کے طور پر ہر چیز دکھانے کے واسطے. تعلیم پر لاکھوں, میں نہیں کہتا کہ خرچ نہ کرو, میں کہتا ہوں خرچ کرو تعلیم پر, لیکن اب فی الوقت جو اسٹیٹس بنانے کے واسطے تم جو خرچ کر رہے ہو وہ اچھا نہیں. نرسری کے بچے کی کتنی فیس صاحب, کتنی فیس؟
آپ کے میرے اسکول ہمارے ایریا کے اندر نارمل اسکول میں ڈالیں گے تو ایک سال کا 20-25-30 ہزار روپے لگے گا, زیادہ سے زیادہ 30 ہزار لگے گا. نرسری نہیں, ہمارے بچے کو اے سی کی کلاس, نرم صوفے کے سیٹ, وہ اسمارٹ کلاس, فلانا فلانا, لاکھوں روپے نرسری کے بچوں پہ دارے. حالانکہ نرسری کے بچے کچھ پڑھتے ہی نہیں. پڑھتے کیا؟ کھیل کود کے, وہ سمجھ نہیں آتا ان کو. لیکن تعلیم کے اندر سب سے زیادہ پیسہ خرچ آج ہو رہا ہے ہمارے پاس, لاکھوں روپیہ. نمبر 1. نمبر 2, شادیوں میں کہاں خرچ کر رہے ہیں پیسہ؟ مہینوں سالوں سالوں کی محنت کی گاڑی کمائی لا رہے ہیں, جہیز میں ڈال رہے ہیں. حرام ہے, جہیز نہیں دینا ہے, رشوت کے برابر ہے جہیز دینا. کہاں ڈال رہے ہیں؟ لے کے آ کے بڑے بڑے شادی خانے, اسٹیٹس بتانے کے واسطے 3 لاکھ 4 لاکھ کا شادی خانہ لے رہے ہیں. ایسے ہی امت کے ایسے طبقے کے اندر ہمارے غریب ہیں جو راتوں کو بھوکے سوتے ہیں, تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں, تمہیں اپنے اسٹیٹس کی فکر ہے. تو جاؤ, کل قیامت کے دن, کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوچھا جائے گا, بندے مال کہاں خرچ کرا جا رہی ہے, بتا تو صحیح تو, کہاں خرچ کیا کر کے آیا بھائی مال؟ اندازہ نہیں مسلمانوں کو. جب مال جیب میں آ جاتا تو ہاتھوں میں کھجلی شروع ہو جاتی انسان کی. کیا کیا کروں, کہاں خرچ کروں, کیا کیا خواہشیں پوری کروں, ایل فیل جگہوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا انسان. نہیں, یہ وتیرہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا. 5واں سوال, بندے اتنے خطبوں میں بیٹھا, اتنے بیانہ اٹینڈ کرا, یوٹیوب پہ اتنے خطابات دیکھا, اتنی کتابیں پڑھا, اتنے بیانہ سن لیا, یہ جو علم تجھے اللہ نے خطبوں, تقریروں, کتابوں, ویڈیو کی شکل میں تجھ تک پہنچایا تھا, بندے عمل کتا کرا تو. 5واں سوال سن لینا نہیں, خالی سن کے چلے گئے تو 5واں سوال ہے قیامت کے دن. کیا سوال ہے؟ سنے نا, سنانا ہمارا کام تھا نا, ہم سنائے, اب بتاؤ تم عمل کتا کرے اس کے اوپر. انجانے نہیں بن سکتے قیامت کے دن, جواب دینا ہے آپ کو اور مجھ کو. اصل میں یہ حدیث کیوں لایا میں؟ یہ حدیث اس لیے لایا کہ یہ 5 سوالوں میں جوانی کا سوال خاص طور پہ ہے, اس لیے یہ حدیث کوٹ کرا کہ جوانی کا حساب الگ سے دینا. پوری عمر میں جوانی آ جاتی لیکن پھر سے الگ اسپیشل سوال ہے جوانی کا, اس لیے کوٹ کرا حدیث. دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا ہے بھائی 5 چیزیں؟ ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. تم صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, تم جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اللہ اکبر, کیا نصیحت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا نصیحت, کیا وصیت. کہا بڑھاپا آنے سے پہلے تم اپنی جوانیوں کو غنیمت جانو. تم اس وقت آ کر سجدے میں گرنے کی کوشش کرتے ہو جس وقت تمہاری کمر جھکتی نہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو جوانیوں میں من چاہی زندگی گزارے, پھر جب بڑھاپے میں مسجد کو آئے تو پیشانی زمین کو لگانے کی سکت نہیں رہی, جسم میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, کرسی پر بیٹھ کر. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. کیا خوشحالی کو غنیمت جانو تنگ دستی سے پہلے. بولے نا ابھی مال کے بارے میں, جب خوشحالی اللہ دیا, جب مال دیا تو پھر غنیمت جان کے وہ مال کو صحیح جگہ یوٹیلائز کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ کل اللہ قیامت کے دن وہ مال کا سوال بھی کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں بچنے کے قابل ہونا بھائی. پھر اللہ کے نبی نے کہا فرصت کو غنیمت جانو مصروف ہو جانے سے پہلے. فرصت کو غنیمت جاننا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو عام دنوں کے اندر عبادت صحیح نہیں کر سکتے, ان کی مصروفیت ہے, لیکن جب چھٹی ملی تو آرام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے واسطے اپنا وقت لگا دو. غنیمت جاننا یہ ہے اصل میں. پھر زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. موت آ گئی, انسان ناکارہ ہو کے تختے پر پڑا ہوگا, نہ نہانے کے قابل ہے, نہ کپڑے پہننے کے قابل ہے, نہ عمل کرنے کے قابل ہے. اس کا عمل منقطع ہو جائے گا یہ دنیا سے, پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں.
کیوں؟ کل قیامت کے دن اگر یہ زندگی کو غنیمت نہیں جانو گے تو قرآن مجید وہ تصور ہمارے سامنے، وہ تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے. کل قیامت کے دن مجرموں کو تم دیکھو گے جن کے چہرے کالے پڑے ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، دھول اٹی ہوگی ان کے چہروں پر. وہ کیا ہوں گے؟ نظریں جھکائے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے اللہ کے سامنے. وہ مجرم وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے کاش وہ دنیا کی زندگی میں وہ شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. وہ ڈانس کلبوں کو لے جانے والا، وہ پبوں کو لے جانے والا، وہ گندی جگہوں کو لے جانے والا، وہ اللہ سے غافل کرنے والا، وہ رشتہ دار جو ربی کی سنت کے اعراض کروانے والے، وہ ماحول کاش ان کے ساتھ نہ ہوتا، کاش ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش نبی کا ساتھ دیا ہوتا، نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہوتا. زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. یہ دونوں حدیثوں کے اندر جوانی کا خاص ذکر ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت قضائے روایت قابل ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. وہ عرش کے سائے میں جن لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دے. ایسے جوان کو اللہ وی آئی پی بنا کر لائے گا قیامت کے دن. آج کل دور چلا ہے نا، انسان چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، معروف ہو جاؤں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز نکلے اصل میں یہ یہی ہے. انسان کے اندر شہرت کی بیماری پیدا کرنے کے واسطے یہ پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں. کون سی بیماری؟ شہرت کی بیماری. کیا انسان چاہتا ہے جب وہ چلے تو ساتھ میں 4-5 لوگ اس کے چلتے رہیں؟ انسان چاہتا ہے جب وہ کہیں جائے تو لوگ ادب سے ملے. انسان چاہتا ہے جب وہ جائے سب اس کو سلام کرے. انسان چاہتا ہے جب وہ کوئی محفل میں جائے اس کے ساتھ لوگ فوٹو کھچوائیں. انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وی آئی پی کا معاملہ کیا جائے محفلوں میں. آؤ اللہ تمہیں کہتا ہے کل قیامت کے دن وہ ساری لاکھوں کروڑوں اربوں آبادی میں سے، وہ سارے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اللہ اس نوجوان کو وی آئی پی بنا کر لائے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا. عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ دے گا اللہ. اور نوجوان کو دیکھو آپ آج، میں کیا بتاؤں، میں بھی نوجوان ہوں، میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو. کیا نوجوانوں کا وتیرہ ہو گیا ماحول کے اندر. مطلب کیا بتائیں بھائی، کہاں سے ان کی برائیاں اچھائیاں شروع کریں، کہاں سے ان کی اصلاح کا جو ہے نا ہم معاملہ طے کریں. سمجھ ہی نہیں آتا کہ امت کے نوجوانوں کا معاملہ اور ان کی ڈور ان کے بڑوں کے ہاتھوں سے اب باہر نکل چکی ہے. نہیں ہے قابو میں نوجوان، آج قابو میں نہیں ہے نوجوان. آج یہ نوجوان کیا سوشل میڈیا کے اندر مصروف ہے. صبح سے شام تک ایک ہی لقلقہ لگا ہوا ہے، اس کو ایک ہی دھن، ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ پوسٹ پہ کتنے لائک آئے، اس پہ کتنے کامنٹ آئے، انہیں اپلوڈ کرا تو اس کو کون کیا بولے، میں اپلوڈ کرا تو میں کو کون کیا بولے. آتا 2 منٹ کو اپلیکیشن کھولتا، چیک کرتے رہتا اپنے دوستوں کو، ہلو السلام علیکم، ارے کیا ہوا میاں ذرا جلدی آ جاؤ، کیا ہو گیا، نہیں وہ اسنیپ چیٹ کی کیا کی جو ہے نا ٹوٹ جا رہی ہے لائن، ذرا تم میرے کو. میں بولا بھائی یہ کیا ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہو، کیا تمہاری زندگی کا مقصد ہے؟ یہ کھیل تماشے کی چیزیں ہیں، نہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی یہ کام آنے والی چیز ہے، نہ آخرت کے اندر یہ کام آنے والی چیز ہے. یہ انسان یہ چیزاں بےہودہ چیزوں کے اندر ملوث نوجوان، اور یہی چیزوں کی وجہ سے یہی انسٹاگرام، یہی فیس بک، یہی اسنیپ چیٹ، یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے آج مرحلہ یہ کہ نوجوان نسل کے اندر عاشقی کی بیماری دن بدن بڑھتے چلی جا رہی ہے. دن بدن عاشقی کی بیماری اس کے اندر چلتی. ایک نوجوان کو دیکھے ایسے چرپٹے کاٹا ہوا ہاتھوں پہ، کیا ہو گیا، بولے کہ نہیں بچی کی محبت میں ایک دن فون نہیں آیا تو انہوں کاٹ لیتے ہیں. ارے ذرا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو. یہ وہ صحابی ہے جو اپنی جوانی میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے، کافر
کافروں نے سلگے ہوئے کولوں پر لٹا دیا, اپنے جسم کو جلوانا گوارا کیا, لیکن نبی سے نافرمانی نہیں کی. نوجوان آج کیا وتیرہ بنا کے رکھے, عاشقی کی بیماری میں ملوث ہے. ارے چھوٹے چھوٹے بچے صاحب, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو معلوم نہیں ہے ABCD, ابھی ان کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی کیا زندگی کیا دنیا. انہیں عاشقی کے گانے گا رہا, ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا رہا. کیا بڑوں کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو روکے؟ کیا محلے کے نوجوان جو بڑے غیور سمجھدار ہیں ان کی ذمہ داری نہیں کہ ان کو روک پائیں؟ ماں باپ کے سامنے, ماں باپ کے ساتھ مل کر, بھائیوں بہنوں کے ساتھ مل کر ویڈیوز کا تماشا بنا کے رکھے ہیں نوجوان. آج بے حیائی, عاشقی ایسی بیماری کے اندر امت مسلمہ کے نوجوان ایسے لت پت نظر آتے ہیں کہ اب ان کا دلدل سے نکالنا بڑا محال نظر آتا ہے. آؤ میرے بھائی, یہ بے حیائی کے طوفان کو روکنا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے, نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نوجوان یہ بیڑا نہیں اٹھائیں گے تو یقین جانو آنے والی نسلوں کے اندر یہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے ہمارے چھوٹے بھائی بہن آنے والے. روکنا ہوگا آپ کو اور مجھ کو آ کر. اور کیا مسئلہ ہے ہمارے گھروں کے ماحول میں, ابھی بتایا میں, کیا یہ بے حیائی اور عاشقی کے قصے ہمارے گھروں سے, آپ کے میرے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں, عورتوں مردوں کو غلط ملت کیا جاتا ہے, منجوں کے سانچوں کے نام, سانچکوں کے نام پر, منجوں کے نام پر, جماگیوں کے نام پر, رسموں کے نام پر. کیا ہوتا ہے, نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک ہی جگہ جمع ہے, یہاں سے وہاں وہ نظر پڑتی ہے, پھر یہاں سے بے حیائی کے کارنامے شروع ہو جاتے ہیں. جب مسئلہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو جب مولوی صاحب کے پاس بھاگ کے آتے ہیں, جب مولوی صاحب کے پاس بھاگ کے آتے ہیں. نہیں, یہ بے حیائی کے سارے کاموں کو ہمارے گھروں سے روکنا ہوگا. بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے, معلوم ہی نہیں نوجوانوں کو, تعلیم ہی نہیں دی گئی نوجوانوں کو کہ کیا بے پردگی ہے, کیا پردہ ہے, کس کا چہرہ دیکھ سکتے, کس کا نہیں دیکھ سکتے. خلیری بہن کا چہرہ دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے, معلوم ہی نہیں. پھپھیری بہن کا چہرہ دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے, معلوم ہی نہیں. چچیری بہن کا چہرہ دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ بالغ ہو گئی ہے, اگر آپ کی اس سے شادی ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, نامحرم میں آتی ہے وہ. بے حیائی کے معاملے تو ہمارے گھروں سے ہیں نا. اصل میں ہم نے حیا کی تعلیم ہی نہیں دی. نوجوان فیشن کے نام پہ کیا کرتے ہیں, چڈیاں پہننے کی پھر رہے ہیں صاحب, گھٹنوں کے اوپر چڈی پہننے کی انہیں سمجھ رہا میں بہت ماڈرن ہوں. وہ انگریزاں کرتے, وہ فلانا ہیرو کرتا. اپنے مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹنے کے اوپر کی چڈی پہننے کے انہیں ایسا اچرالتے پھر رہا جیسا بہت بڑا تیر مار دیا. نہیں, سطر ہے ایک مسلمان کا. اللہ کے نبی نے کہا ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے, ایک عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے. عورت کا پورا جسم سطر ہے, مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے. نہیں دیکھ سکتے, پہننا ہے 3/4 کا, گھٹنے کے نیچے تک کا پہنو, کوئی مسئلے کی بات نہیں, کوئی مسئلے کی. لیکن یہ بے حیائی نوجوانوں کے اندر آج دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آؤ ذرا یہ باتوں کی طرف بھی دھیان دو, ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھانے کی کوشش کرو. ایک خطاب نوجوان بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں, نوجوان بہنوں سے. میری بہنوں, جو تم راستے پر, غلط راستے پر چل پڑی ہو, یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے. تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر تمہیں کوئی بوائے فرینڈ مل گیا, کوئی دو اچھی باتیں کرنے والا مل گیا, تو تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے حق میں خیر خواہ ہے تو تم غلط راستے پر جا رہی ہو. یہ تمہارا صحیح راستہ نہیں ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی کہ غیر محرموں کے ساتھ چیٹنگ کی جائے, غیر محرموں کو اپنی فوٹو بھیجی جائے, غیر محرموں کے ساتھ فون پر بات کی جائے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. میری بہنوں, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں, میری بہنوں, اماں عائشہ کی سیرت کو ذرا سامنے رکھو. یہ اماں عائشہ وہ عائشہ ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کی خدمت میں گزارا. یہ وہ اماں عائشہ ہے جو فجر کی نماز پڑھتی, اپنے حجرے میں بیٹھتی, صحابہ حجرے کے باہر آتے, فجر سے لے کے ظہر تک امت کے لوگوں کو شریعت کی تعلیم
تعلیم دیتی. عمر کیا ہے اماں عائشہ کی؟ 18 سال کی عمر ہے. 18 سال کی نوجوان ہے اماں عائشہ, لیکن دین کا علم اتنا کہ مدینے میں کسی صحابی کو کوئی غلط فہمی, کوئی نقطہ, کوئی علم حاصل کرنا ہوتا اماں عائشہ کے حجرے میں جاتی. آج 18 سال کی ہماری نوجوان بہنیں کیا کیا مشغلوں میں ہیں, ذرا آپ دیکھ لو تو صحیح, ذرا جان لو تو صحیح. کیا عاشقی کے چکروں میں پڑی ہے, کیا محبت کے چکروں میں پڑی ہے, کیا لو افیئرز کے مسئلے میں پڑی ہے. اماں عائشہ 18 سال کی عمر میں ایسی تھی, بڑے بڑے صحابہ کو دین کا علم سکھایا کرتی تھی. ہماری امت کی نوجوان بہنوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں ان میں سے اماں عائشہ نہیں بن پاتی؟ کیوں ان میں سے حضرت فاطمہ نہیں بن پاتی؟ کیوں ان میں سے حضرت حفصہ نہیں بن پاتی؟ میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس طرف توجہ دینا ہے. نوجوان نسل کو راہ راست پر لانا ہے. امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, ہر فرد کی ذمہ داری ہے. آج میرے بھائی جب یہ میں باتیں پڑھنے اور لکھنے بیٹھا تو کل شدید سر میں درد, اتنی جگہ چھان مارا, کئی چیزیں, اتنی چیزیں ہیں کہ اگر میں نوجوانوں پر گفتگو کرنے بیٹھ جاؤں, اب کیا مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں پر طویل گفتگو ہوگی بہت. اتنی خرابیاں, اتنے مسائل امت کے اندر آ گئے, کیا بات کریں؟ یہ زنا کے مسئلے پر بات کریں, نوجوانوں کی, نوجوانوں کے کریئر کے مسئلے میں بات کریں, نوجوانوں کی لت, عاشقی اور جو ہے نا نشے کی لت کے بارے میں بات کریں, نوجوانوں کے ڈپریشن کے بارے میں بات کریں, نوجوانوں کے جو ہے نا مسائل کی کیا کیا مسئلوں کے بارے میں بات کریں. نوجوانوں کی آخر سر چکرا گیا ذری دیر کے لیے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ کل کے خطبے میں وہ باتیں اہم میرے زبان سے نکلوا جو باتیں میرے لیے, مجھ نوجوان کے لیے اور میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ہے نا مناسب ہو, فائدہ مند ہو. پھر میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے اب رکھی ہیں. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو آپ, معاشرے کے اندر ٹرینڈ چلتے ہیں, نوجوانوں کی بات کرنے لگا ہوں. کیا ٹرینڈ چلتے ہیں؟ یہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ نوجوان کہتا ہے. کیا نوجوان تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی؟ کیا تو نے صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا, تو آؤ, قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ مَخْرَجًا. کیا کہتا ہے قرآن؟ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو مصیبتوں سے نکال کر بچا لے گا. جو ڈر گیا وہ مر گیا نہیں, جو اللہ سے ڈر گیا وہ حقیقت میں بچ گیا دنیا کے اندر. اللہ کا ڈر, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ نکالتا ہے اس کو مصیبتوں سے, مشکلوں سے نکالتا ہے. تم ہر لمحہ اپنے سینے کے اندر اللہ کا ڈر رکھو, کہیں گندی جگہ جانے کے لیے شیطان بہکائے. اللہ کا خوف, کل قیامت میں جوانی کا حساب دینا ہے, کل قیامت کے دن اللہ سوال کرنے والا ہے. کچھ غلط خیال آ جائے, اللہ کا خوف اپنے دل میں ڈالو. آج یہ جو ابلیس کے پیروکار ہیں, یہ غیر قومیں ہیں, انہوں نے ہمیں یہ رٹایا بتایا جو ڈر گیا وہ مر گیا. مطلب یہ باپ سے نہ کو ڈرو, سگریٹ پیو, معاشرے سے نہ کو ڈرو, ڈانس کلبوں میں جاؤ, معاشرے سے نہ کو ڈرو, شراب پیو, معاشرے سے نہ کو ڈرو, وہ بچی کے ماں باپ سے نہ کو ڈرو, اس کو لے کے بھاگ. جو ڈر گیا وہ مر گیا, یہ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے. لیکن قرآن, اللہ, رسول, صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو ڈر گیا اللہ سے وہ حقیقت میں بچ گیا. ایک مسئلہ یہ, ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیا ہے؟ دیکھو آپ, آج امت مسلمہ کی نوجوانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہیں بھائی؟ کیا چل رہا؟ پوچھو آپ پوچھو, اپنے آپ سے پوچھ لو ایک قطعینے میں کھڑے ہو کے, کیا چل رہا بھائی زندگی میں؟ تو انسان بولتا کیا کروں بھائی, پڑھائی کا بہت سر پہ ہے, ایک سمسٹر آ گیا اور ایک سمسٹر آنے والا ہے, پہلے کے بیک لاگ باقی ہے, فلانا مسئلہ ہے. ایک نوجوان کو دیکھے, کیا ہوا بھائی؟ بہن کی شادی کی وجہ سے پیسے جمع کر رہا ہوں.
کیا کر رہے بھائی؟ گھر بنانا ہے، پرانا گھر ہے نیا کرنا ہے، ایک پلاٹ لیا وہ خریدنا ہے، فلانی پرانی گاڑی ہو گئی ایک اور نئی لینا ہے، یہ پرانا موبائل ہو گیا ایک نیا لینا ہے، نئے سال کے آفر چل رہے ہیں، نئے کپڑوں کا سیل لگا ہوا، یہ پوری زندگی اس کی اماں کے واسطے یہ کر رہا ہوں، بابا کے واسطے یہ کر رہا ہوں، بہن کے واسطے یہ کر رہا ہوں، آفس کے واسطے یہ کر رہا ہوں، گھر والوں کے واسطے یہ کر رہا ہوں، بچوں کے واسطے یہ کر رہا ہوں۔ سوال یہ نوجوانوں کہ تمہاری جوانی میں تم ذرا ٹٹول کے دیکھو کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے واسطے بھی کچھ بھی کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھو چھانو، ذرا اسکین کر کے دیکھو اپنی زندگی کو کہ اللہ کے واسطے کیا کر رہا ہوں بھائی میں؟ آخر اللہ کے واسطے نماز پڑھ لوں بس کافی ہے؟ کافی ہے؟ نہیں، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے مشغلوں سے نکل کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جن کی رات کی تنہائیاں قرآن کی تلاوت، اللہ کے سامنے قیام اور تہجد میں گزرتی ہے، اور دن کے اندر محنت کر کے وہ حلال کما کر لاتے ہیں۔ یہ مسلم نوجوان ہوتا ہے اصل میں، یہ مسلم نوجوان۔ کیا آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا؟ کیا ان کا قصہ نہیں پڑھا؟ جاؤ اٹھاؤ، تاریخ کی کتابیں گواہی دیں گی تمہیں۔ یہ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہے جو مکے کے اندر شاہی خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ ایسے ناز و نخروں میں ان کے والدین نے ان کو پالا کہ ہر روز نیا کپڑا پہنتے، ہر روز نئی جوتیاں پہنتے، ایسا عطر لگاتے کہ گزرنے والے جان جاتے مصعب یہاں سے گزرے ہیں۔ لیکن یہ مصعب وہ مصعب ہے میرے بھائی، جب اسلام قبول کیے تو اللہ کے واسطے انہوں نے یہ ساری آرائشوں کی قربانی دے دی، ساری فرمائشوں کی قربانی دے دی۔ خاندان والے ستانے لگے، حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ دن حبشہ میں رہے، پھر واپس آئے، شاید کہ والدہ کا دل نرم پڑ گیا، گئے گھر میں، کہا نہیں نہیں ابھی بھی نہیں، محمد کے دین کو چھوڑو پھر گھر میں آؤ، کہا نہیں نہیں، اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے، مدینے میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصعب وہ مصعب ہے۔ نوجوانوں ذرا تم دنیا کی خواہشوں کو نکالو تو صحیح، ذرا دنیا کی خواہشوں کی قربانی تو دو۔ یہ مصعب ہے، گھر سے آئے ہیں آزردہ ہو کر، ماں نے نکال دیا ہے گھر سے، مدینے میں آئے ہیں، جسم پر ٹاٹ کے تھیلے لپٹے ہوئے ہیں، جسم پر ٹاٹ کے کپڑے اوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصعب آئے مسکراتے ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا یہ میری امت کا یوسف ہے، یہ میرے امت کا وہ خوبصورت نوجوان ہے جو ایک وقت میں عالی شان کپڑے پہنا کرتا تھا لیکن اس نے اللہ کے واسطے قربانی دی۔ مصعب اللہ تیرے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ وہ نوجوان ہے جو قربانی کے ساتھ ساتھ جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ جنگ احد کا مرحلہ آیا، شہید ہو گئے، جسم پڑا ہے مصعب بن عمیر کا، ٹاٹ کا ایک تھیلا وہی پہ ون والا لگا ہے، جانچیں مبارک پڑی ہوئی ہے، شہید ہو گئے ہیں، خون نکل رہا ہے جسم سے۔ اللہ کے نبی آئے، مصعب کے قریب ہوئے، کہا مصعب مصعب تو اللہ نے تمہیں ایسی بہت دی ہے جس سے اللہ راضی ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ذرا اس کو کفن پہناؤ، کفن لایا گیا۔ یہ عیش و عشرت والا نوجوان ہے، یہ مصعب بن عمیر شاہی خاندان کا آدمی ہے، نئے نئے کپڑے پہننے والا ہے، لیکن اللہ کے واسطے قربانی دی۔ اب کفن لایا گیا، کفن کتنا ہے، سر ڈھانپا جاتا، پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپے جاتے، سر ننگا ہو جاتا۔ نبی نے کہا اس کا سر ڈھانکو، پیر پر گھاس رکھو۔ اللہ اللہ، یہ نبی تیرا نبی گواہی دیتا ہے، اے اللہ تیرا نبی گواہی دیتا ہے، اے اللہ مصعب کی موت پر میں اس سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مصعب تم یہ دنیا کی رونقوں کے پیچھے ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ نہیں ہے کیا صحابہ تھے وہ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ 16-17 سال کی عمر میں ایسا دین کا علم حاصل کیا کہ جب لوگوں کو دلیلیں نہ ملتی عبداللہ ابن عمر کا قول پیش کرتے لوگ۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس ہے۔ کیا عمر ہے عبداللہ ابن عباس کی؟ 15-16 سال کے نوجوان ہے، نوجوان 15-16 سال کے۔ عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا، عمر بن خطاب نے شورا کی کمیٹی میں شامل کر لیا۔ شورا کی کمیٹی 15-16 سال کا بچہ، ہم تو بچہ ہی کہتے ہیں نا، 15-16 سال۔ لوگوں نے کہا عمر یا امیر المومنین نوجوان ہے، ذرا شورا کی کمیٹی ان کے سامنے مشورے دینے ہمیں شرم آتی ہے،
ذرا بچہ ہے, نوجوان ہے, کم عمر ہے, کم تجربے کار ہے. عمر بن خطاب نے کہا کل صبح آنا, اس کا جواب دیتا ہوں. کل صبح آئے, لوگوں سے عمر بن خطاب نے پوچھا ذرا سورہ نصر کی تفسیر تو کر کے بتاؤ, اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی مطلب تو بتاؤ, ذرا تفسیر. آئے, ایک بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں, سب نے تفسیر کی. کہا نہیں, ان میں سے وہ نقطہ غائب ہے جو حقیقی نقطہ ہے. کہا اے عبداللہ ابن عباس, آؤ 15-16 سال کے نوجوان, تم اس کی تفسیر کرو. انہوں نے تفسیر کی. آخر میں نقطہ کیا لکھا؟ کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورے میں نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, اے نبی, ہم نے جو کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا, آپ کا مشن اب پورا ہو چکا ہے. اب اللہ کے پاس جانے والے ہیں, اب آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے. عمر بن خطاب نے کہا دیکھا تم 15-16 سال کا بچہ کہتے ہو, یہ وہ بچہ نہیں جو عام بچہ ہے, یہ بہت خاص بچہ ہے, دین کا علم رکھتا ہے. ذرا آپ نے دیکھو اپنے 15-16 سال کے نوجوانوں کو, پب جی کے اندر اتنا مریوا ہے, سمجھتا زندگی پب جی ہے اس کی. اور عجیب و غریب ہمارے بچوں نے نام بتائے, مجھے یاد نہیں ہے, وہ میرے منہ پہ نہیں آ رہے ہیں. فائر نام کا ہے, آگ, وہ عجیب و غریب نام. 15-16 سال عبداللہ ابن عباس. نوجوانوں, یہ ہوتا ہے مسلم نوجوان, یہ ہوتا ہے مسلم نوجوان جو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. آؤ میرے ساتھیوں, اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو, جب ماحول اور معاشرے سے ہمیں سبق ملا فوراً لے لینا. کیا سبق ملا جانتے ہیں؟ آج امت کے پاس اللہ کا حکم بعد میں, نبی کا حکم بعد میں, صحابہ کا حکم بعد میں, قرآن کی آیت بعد میں, نبی کی حدیث بعد میں, اولیاء کا عمل بعد میں, محدثین کا قول بعد میں. پھر کیا ماحول کیا بول رہا وہ کرتے اپن پہلے. دیکھو اب اونچے کپڑوں کا فیشن چلا, اپن اونچے پہننا سٹارٹ کرے. لوگ داڑھی رکھنے کا فیشن رکھے, اپن داڑھی رکھنا شروع کرے. ثواب ملتا, سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایک اور مسئلہ, اللہ کا حکم آیا, نبی کا حکم آیا, نظر انداز کر دیے. لاک ڈاؤن پڑا پچھلے 2 سال, لاک ڈاؤن پڑا. یہ لاک ڈاؤن کے اندر ایسے ہزاروں نکاح ہوئے جس میں کوئی رسم نہیں ہوئی, اس میں کوئی رواج نہیں ہوا. 2-4 لوگ آئے, بیٹھے, جلدی شادی کرے, ختم کرے, آسانی سے نکاح کرو. نبی نے کہا تم نہیں سنے, ماحول نے بتایا تم سن لیے. تم اگر کس کے چاہنے والے ہو, تم نبی کے چاہنے والے ہو یا ماحول کے چاہنے والے ہو؟ پھر ایک مسئلہ اب آیا, 21 سال کے عمر کا قانون بننے والا ہے. یہ 3-4 دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں نکاح ہو رہے ہیں. امت کو اس بات کا علم ہی نہیں. عجیب و غریب امت ہے اپنی, یہ نہ دین جانتی نہ دنیا جانتی. ذرا پڑھو پہلے, ذرا جانو تو صحیح, ذرا دیکھنے کی کوشش تو کرو قانون کیا ہے. رہنمائے دکن کی آج کی نیوز ہے, کوئی رپورٹر نے کہا عجیب و غریب تماشا ہے مسلمانوں کا کہ قانون بن رہا کی افواہ میں پورے نکاح کے بیٹھوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا چلا ہے ایک مسجد میں ایک دن میں 70-80 نکاح بھی ہو رہے ہیں حیدرآباد کے اندر. کیوں؟ قانون کے ڈر سے. کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے سینوں میں؟ کیا نبی کی محبت نہیں ہے ہمارے سینوں میں؟ کیا اللہ کے ڈر سے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا نبی کی محبت میں عمل ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ قانون بن گیا تو پھر 2 سال انتظار کرنا پڑتا. کیا علم ہی نہیں لوگوں کو؟ رپورٹر نے لکھا اگر قانون پاس بھی ہو گیا تو 2 سال لگیں گے پاس ہونے کے لیے, مکمل امپلیمنٹ ہونے کے لیے 2 سال لگیں گے. ٹھیک ہے کر لو بھائی, رکاوٹ نہیں شادی میں, لیکن ریزن اچھا ہونا چاہیے. ریزن ایسا ہونا چاہیے جس ریزن سے اللہ خوش ہو جائے, نبی خوش ہو جائے. ریزن اچھا ہونا چاہیے, یہ بتانا چاہتا ہوں میں. اصل میں بیکار کے ریزنوں پہ اپنی زندگی پوری برباد ہو رہی ہے آج. آؤ اسی طریقے سے, کیا تاریخ ہے آج؟ تاریخ کیا ہے؟ 31 دسمبر ہے. نوجوانوں, تم سے خطاب کرنے کا مقصد کیا یہی ہے کہ نوجوانوں ایسی محفلوں سے, ایسے دوستوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتے ہیں. نوجوانوں ایسے دوستوں سے دوری اختیار کرو جن کی دوستی تمہیں اسلام سے دور کر دیتی ہے.
آؤ ایک بہت بنیادی نقطہ رکھ کر بات ختم کر دیتا ہوں. نئے سال کا جشن منانا نہیں منانا سب مسلمانوں کو معلوم ہے, اسلام میں اجازت نہیں. برتھ ڈے کرنا نہیں کرنا آدھے شک کا شکار ہے. کیا دنیا کا مسئلہ ہے, ہم کر لیے کیا ہوتا ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. ایک تو برتھ ڈے عیسائیوں کی ایجاد ہے. جرمن میں کیک بننے کی شروعات ہوئی, عیسائیوں نے اپنے مذہبی تہوار کی مٹھائی کے واسطے کیک کی شروعات کی. اور کیا ایک بنیادی نقطہ دیتا ہوں, جنہیں برتھ ڈے پر ڈاؤٹ ہے, جو کہتے ہیں دنیا کی خوشی کے واسطے ہم کر لیے, ذرا سمجھو غیر قوم جب پوجا پاٹ کرتے ہیں, غیر قوم جب ان کی عبادت کرتے ہیں, ان میں سے اکثر آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے کھانوں پر آگ جلاتے ہیں. اور تم اگر اپنے بچے کی برتھ ڈے پر کیک پر موم بتیوں کی آگ لگا کر دنیا کا مسئلہ سمجھتے ہو تو سنو, اصل میں کھانوں پر آگ جلا کر عبادت کرنا یہ غیر قوموں کا طریقہ عبادت ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. کھانوں پر آگ جلانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں, کھانوں پر آگ جلانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مثالیں تو بہت ہیں نوجوانوں کی. ابھی سورہ کہف پڑھے نا اپن لوگ, سورہ کہف ذرا پڑھو, سورہ کہف جا کر کے آپ سورہ کہف میں آج دیکھو وہ سنگھیوں کے اورنج کپڑے پہن کے ایک ویڈیو آ گیا. ویڈیو میں انہیں بول رہا کہ مسلمانوں کو کاٹ دو, مسلمانوں کو مار دو. ہاں جی بالکل, آؤ گلہ ہینچے آؤ کاٹو. ایسا مسلمان ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اپن لوگ, اپن کیک ہے, اپن گاجر مولی ترکاری ہے اپن لوگ, آؤ بھائی کاٹو, بھائی آؤ کاٹو. مسلمان تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپن لوگ پورے, کون تو بھی آ کے اپنے کو کاٹتے بول کے. عمل تو وہی بتا رہا صاحب, عمل تو وہی بتا رہا, آ کے کاٹو بول رہی. سورہ کہف پڑھو جا کے, سورہ کہف کے اندر نوجوانوں کا تذکرہ ہے. وہ کون سے نوجوان تھے جو اپنے وقت کی حکومت سے پریشان تھے, وہ وقت کے مشرک بادشاہ سے پریشان تھے, لیکن کیا تھے, مسلم نوجوان تھے. کیا بول رہا ہوں, مسلم تھے, وہ پریکٹسنگ مسلم تھے, عمل کرنے والے تھے. اللہ نے کیا بتایا, لوگوں اگر اللہ سے ڈرنے والے نوجوان ہو, اگر اللہ کے لیے اپنی جوانی قربان کرنے والے نوجوان ہو, اگر اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کھپانے والے نوجوان ہو, جاؤ رہتی دنیا تک کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ نمونہ ہے. کوئی آ کر تمہیں کہے کاٹ دیں گے, کوئی آ کر تمہیں کہے مار دیں گے, کچھ نہیں. اللہ کی دربار میں ایسے آ جاؤ جیسے اصحاب کہف اپنے غار میں آ گئے تھے. اللہ نے 309 سال تک ان کو اس میں حفاظت کے ساتھ رکھا. بھائی 309 سال معمولی بات نہیں رہتی. 309 سال کے بعد انہیں اٹھایا گیا اور ایسی حکومت میں اٹھایا گیا جو مسلمان وقت کا بادشاہ تھا. اور آج بھی مسلمان آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے دربار میں, اللہ کی حفاظت میں, تو اللہ ایسے ہی دشمنوں سے بچائے گا جیسے اصحاب کہف کو بچایا تھا. سورہ بروج پڑھو جا کے, اصحاب اخدود کا واقعہ. نوجوان ہے, علم سیکھا توحید کا, کیا کیا, راستے میں ایک موذی جانور آ گیا, دعا کی اللہ سے, اللہ اگر راہب کا علم, اگر توحید کا علم صحیح ہے تو اس جانور کو ہٹا دے. پتھر پھینک کے مارا, مر گیا. پھر کیا ہوا, لوگوں نے دیکھا جو اس کے پاس دعا کروانے کے لیے آتا, اندھوں کی بینائی آ جاتی, کوڑ کی کوڑ ختم ہو جاتی, برس والے کی بیماری دور ہو جاتی. وقت کے بادشاہ کو پتا چلا, کہا یہ نوجوان کو مار ڈالو. یہی مسئلہ ہے نا, توحید کی بنیاد پہ مارنا چاہتے ہیں نا, عقیدے کی بنیاد پہ مارنا چاہتے ہیں نا, مذہب اور ریلیجن کی بنیاد پہ ماننا چاہتے ہیں نا. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, غیروں کی عبادت نہیں کرتے, غیر معبودوں کا انکار کرتے ہیں, اس لیے مارنا چاہتے. پڑھو اصحاب اخدود نوجوانوں, ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تم ایمان والے ہو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ایمان والے ہو, تمہارا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا. ایمان والے بننے کی ضرورت ہے. نوجوان کو لے جایا گیا, کہاں, بڑے پہاڑ پر, کہا اسے پہاڑ سے ڈکیل دو. اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا, پہاڑ جنبش میں آ گیا, سارے گرے بچے کو اللہ نے بچا کر واپس کیا. پھر کہا اسے سمندر میں ڈبو دو, 20 سمندر میں گئے, طوفان آیا, سب ڈوبے, بچہ پھر سے واپس آ گیا. نوجوان بچہ جو مسلمان نوجوان تھا, بادشاہ پریشان ہے, کہا بچے نے اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک ترکیب دیکھو. آپ آج انسان جینے مرتا ہے نا, جینے کے لیے مرتا ہے آج انسان. کہاں گئے, ہارٹ کا وال بند ہو گیا, لے لو 4-5 لاکھ روپے لے لو, بچا لو بھائی. انسان جینے کے لیے, وہ بچہ وہ جو اسلام کے لیے مرنے تھے, کہا مارنا چاہتے ہو تو آؤ
میں ترکیب بتاتا ہوں تمہیں. مجھے سارے لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں, مجھے یہاں پر باندھو اور یہ کہہ کر مارو کہ میں یہ بچے کے رب کے نام سے اسے مارتا ہوں. مارا بادشاہ نے. دیکھو اگر اپنی زندگی لوگوں کی ہدایت کے لیے کھپانا پڑے تو نوجوان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کھپا دے اپنی زندگی کو. یہ اصحاب الاخدود ہے, اللہ نے بچایا. جب بادشاہ نے مارا ٹاک کر یہ بچے کے رب کے نام سے, پھر وہ بچہ شہید ہوا. کیا ہوا شہید ہونے پر؟ لوگوں نے کہا بادشاہ تو کہتا تھا یہ رب ہے, یہ بچے کا رب اور اعلیٰ عرفہ ہے کہ بچے کو یہ بادشاہ نہیں مار سکا, لیکن وہ اللہ کے نام سے بچہ, لہذا ہم بھی ایمان لاتے ہیں. سب ایمان لے کے آئے, سب ایمان لائے. بادشاہ نے کہا پھر خندقیں کھودو ان کے لیے, آگ جلا کر آگ میں ڈالو ان کو. کیا کہا؟ 100 آنے لگے. ایک عورت بھی آئی جس کے سینے سے ایک معصوم شیرخوار چمٹا ہوا ہے. ماں ڈر رہی ہے, چاہتی ہے خود تو کود جائے, لیکن بچے کا کیا؟ بچے کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی. کہا ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم حق پہ ہے, یہ دیکھنے میں آگ ہے, اصل میں اللہ کی جنت ہے, جا کود اس کے اندر. اللہ اکبر. نوجوانوں اپنے کردار کے اندر یہ ایمان پیدا کرو, یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں حق سچ کہی گئی ہیں اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے نوجوان نسل کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے نوجوان بھائیوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے نوجوان بہنوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ان کو بھٹکے ہوئے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر اللہ کھڑا کر دے. اللہ ان کو بھٹکے ہوئے گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دے. اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوان بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوان بھائیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما, ہم میں سے ہر فردن کی حفاظت فرما. اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. اللہ تو جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.